آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہانٹڈ کاٹیج۔ سامعین، پراسرار سچی کہانیاں ایک خاص قسم کی کہانیاں ہیں جو حقیقی زندگی میں پیش آنے والے غیر معمولی، پراسرار، ناقابل وضاحت واقعات پر مبنی ہوتی ہیں۔ وائس آف کے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ آج میں اور میری ٹیم ایک اور زبردستی سٹوری آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی سٹوری۔ یہ ایک ہارر سٹوری ہے پھر سے، جو کہ آپ لوگوں کو بہت پسند ہے سننا، تو میں یہی کوشش کرتی ہوں کہ جو میرے سامعین کو پسند ہے وہی چیزیں میں زیادہ تر آپ کے لیے لے کر آؤں۔ تو چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ اس دنیا میں بھوت، جنات اور پشاچ اپنی ادھوری خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے یا پھر اپنا انتقام لینے کے لیے انسانی دنیا میں آنے کا راستہ ڈھونڈتے رہتی ہیں، کسی نہ کسی طرح انسانوں پر حاوی ہو کر اپنے ادھورے مقاصد کو پورا کر سکیں۔ یہ کہانی عادل اور ثنا کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کی ہے۔ وہ لوگ ہنی مون منانے مری جا رہے تھے، ساری تیاریاں بھی مکمل ہو چکی تھیں اور یہ لوگ اپنا ضروری سامان لے کر بائی روڈ مری کے لیے نکل گئے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی اور ہائی وے پر ان کی کار کے علاوہ کوئی بھی اور کار نہیں تھی۔ روڈ کے دونوں سائڈ گھنے جنگلات تھے اور ویران سڑک پر بس یہ دو لوگ اپنی کار میں تھے۔ عادل اور ثنا ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ عادل کا دھیان روڈ کی طرف سے ہٹ گیا تھا۔ ابھی یہ لوگ بات ہی کر رہے تھے کہ ان کی گاڑی سے کوئی چیز ٹکرا گئی۔ عادل اور ثنا اچانک سے چونک گئے۔ عادل کار سائڈ پہ پارک کرتا ہوا نکلا اور دیکھا تو وہاں ایک کالی بلی ان کی گاڑی کے نیچے آ جانے کی وجہ سے مر چکی تھی۔ عادل اور ثنا اس بلی کی لاش کو اٹھا کر وہیں ایک جنگل میں دفنا دیتے ہیں۔ یہ لوگ اس بلی کو دفنا کر تھوڑی ہی دور جاتے ہیں کہ ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ رات اندھیری، ہر طرف جنگل اور سناٹا تھا۔ ثنا کو ڈر لگنے لگتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیوں نہ پیدل چل کر کوئی کاٹیج یا ہوٹل تلاش کریں تاکہ وہاں رات گزار سکیں۔ تھوڑی آگے جا کر عادل کو ایک پرانا خستہ حال گیسٹ ہاؤس نظر آتا ہے، جو کہ ان کے لیے اس وقت کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا ہے۔ یہ دونوں اپنی گاڑی وہیں چھوڑ کر اس گیسٹ ہاؤس میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں صرف ایک بوڑھی عورت موجود ہوتی ہے۔ عادل اسے کمرے کی چابیاں لیتا ہے اور وہ عورت چپ چاپ انہیں چابیاں دے دیتی ہے۔ ثنا کی نظر ایک بلی پر پڑتی ہے اور وہ ڈر کے زور زور سے چلانے لگتی ہے۔ عادل بھاگ کر اس کے پاس آتا ہے۔ ثنا اسے بتاتی ہے کہ اس نے ابھی یہاں پر وہی بلی دیکھی ہے جو ان کی گاڑی کے نیچے آ کر مر گئی تھی۔ عادل اسے کہتا ہے کہ تم شاید تھکی ہوئی ہو، چلو کمرے میں چل کر نہا دھو کر فریش ہو جاؤ۔ ثنا بھی اپنا وہم سمجھ کر اس بات کو جھٹک دیتی ہے اور یہ دونوں اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ ثنا نہا کر باتھ روم کے شیشے میں اپنے بال بنا رہی ہوتی ہے کہ اسے دوبارہ سے وہی کالی بلی اور اس بوڑھی عورت کا چہرہ نظر آنے لگتا ہے۔ وہ ڈر کے مارے چیخنے لگتی ہے، زور زور سے چیخو پکار کرتی ہے۔ عادل باہر سے باتھ روم کا دروازہ پیٹ رہا ہوتا ہے، لیکن ثنا باتھ روم میں ہی بے ہوش ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ بھاگتا ہوا ریسیپشن پر ماسٹر کی لینے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے اور دیوار پر کسی نے خون سے موت لکھا ہوا ہوتا ہے۔
اور ایک کالی بلی کی لاش پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ سب دیکھ کر عادل بری طرح سے سہم جاتا ہے۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں ثنا کو لینے دوبارہ کمرے کی طرف بھاگتا ہے۔ جیسے ہی عادل دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ثنا کو ایک چڑیل نے گلے سے پکڑ کر ہوا میں اٹھایا ہوا ہے اور ثنا بے ہوش ہے۔ عادل رو رو کر کہتا ہے کہ میری ثنا کو جانے دو، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تب وہ چڑیل بتاتی ہے کہ جو بلی ان کی گاڑی کے نیچے آ کر مر گئی تھی وہ اس چڑیل کی بیٹی تھی، اور وہ اپنی بیٹی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے آئی ہے، اور اب وہ ان دونوں کو جان سے مار کر اپنا بدلہ پورا کرے گی۔ عادل کی لاکھ منتیں کرنے کے باوجود بھی وہ چڑیل اپنے ناخنوں سے ثنا کا گلا چیر کر پھاڑ دیتی ہے اور اس کی گردن جسم سے جدا کر دیتی ہے۔ عادل بھی ثنا کی موت کے بعد وہیں خودکشی کر لیتا ہے، اور اس طرح اس چڑیل کا بدلہ پورا ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عادل اور ثنا کی موت تو اس ہوٹل میں ہوئی تھی، لیکن ان کی لاشیں قبرستان میں کیسے ملی؟ اور کیا یہ بدروحیں جانوروں کی شکل اختیار کر سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، بالکل کر سکتی ہیں، خاص طور پہ کالی بلی۔ تو معزز سامعین، یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ میں اپنی ٹیم کے ساتھ ایک اور نئی کہانی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مسکرانا سنت ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔